نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم، نبی آخر الزمان، مکین گنبد حضرا، حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ماہ ربیع الاول کا بڑا ہی پرکیف اور پر نور جو وقت ہے وہ گزر رہا ہے. اس ماہ ربیع الاول میں اللہ رب العزت نے جو اپنی سب سے بڑی نعمت ہے، یا جو اللہ رب العزت کی سب سے بڑی رحمت ہے، یا جو اللہ رب العزت کا سب سے بڑا فضل ہے، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. تو ماہ ربیع الاول کے اندر جو امت مسلمہ ہے، کس چیز کی امت مسلمہ کو کثرت کرنی چاہیے؟ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہو تو اس میں کہا جاتا ہے قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کریں، رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزاریں. اسی طرح یہ ماہ ربیع الاول جس میں حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اس مبارک مہینے کو امت مسلمہ کس طرح گزارے؟ تو امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس مبارک مہینے کو، ربیع الاول کو، کثرت کے ساتھ اللہ کے محبوب پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزارے. جس طرح رمضان میں قرآن کی تلاوت کی کثرت کرتے ہیں، اس طرح اس مبارک مہینے میں بالخصوص اور پوری زندگی بالعموم آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں. اور اس مبارک مہینے میں خصوصی طور پر، اس لیے آج کا جو موضوع ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر درود پاک کے حوالے سے ہے. دیکھیں، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کا ذکر کرے، حضور علیہ السلام کی نعتیں پڑھے. تو کوئی ایسی نعت بھی ہے، کوئی ایسا ذکر بھی ہے جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ حضور علیہ السلام کا کوئی ایسا ذکر بھی ہے، کوئی ایسی نعت بھی ہے
جو رب کو سب سے زیادہ پسند ہو تو وہ ایک ہی چیز ہے، وہ حضور علیہ السلام پر درود و سلام والی نعت ہے۔ اگر اللہ کے محبوب کی کوئی سب سے اعلیٰ نعت کی صورت ہے تو وہ درود پاک ہے۔ اور پھر جو درود پاک ہے وہ کیسا حضور علیہ السلام پر اللہ کی رحمت، کیسا ذکر ہے۔ دیکھیں نا، جب قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے میرے بندو تم نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جو نماز ہے وہ پڑھو، زکوٰۃ دیا کرو، نماز قائم کرو، اللہ کے لیے زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے حکم دیا، کس کو؟ اپنے بندوں کو۔ مگر اللہ رب العزت خود نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ دینے سے پاک ہے۔ کیوں؟ ہم تو اس کے بندے ہیں، نماز اس کے لیے پڑھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ عبادت کے لائق ہے۔ اسی طرح فرمایا حج ادا کرو، اللہ رب العزت نے حکم دیا، مگر وہ حج کرنے سے پاک ہے۔ بے شمار چیزیں جن کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا، روزہ رکھو، فرمایا میرے بندے روزہ رکھ، تو خود روزہ رکھنے سے وہ پاک ہے۔ یہ ساری عبادتوں کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے، تو ہمیں ان ساری چیزوں کا حکم دیا، مگر خود یہ ساری چیزوں سے پاک ہے۔ کوئی ایک ایسی چیز بھی ہے، وہ فرماتا ہے میرے بندو میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم درود پاک پڑھو، اور درود پاک ایسا وظیفہ ہے، ایسا ذکر ہے کہ اس عمل کے ساتھ میں رب بھی تمہارے ساتھ شامل ہوں۔ باقی سارا کچھ جو حکم دیا ان ساری چیزوں سے میری ذات پاک ہے، لیکن جب حضور پر درود پاک کی باری آتی ہے تو فرماتا ہے میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود پاک پڑھو۔ تو درود پاک کیسا وظیفہ ہے کہ اس میں رب نے اپنے آپ کو بھی ساتھ شامل فرمایا ہے۔ اور پھر دوستان محترم، جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ہمیں فائدہ ملتا ہے، ورنہ حضور علیہ السلام اللہ کے محبوب علیہ السلام کسی کے درود کے محتاج نہیں ہے۔ درود پڑھنے کی ضرورت ہمیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی جو ذات پاک ہے، حضور کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ان کی نعت پڑھے یا نہ پڑھے، کوئی ان پر درود بھیجے یا نہ بھیجے، وہ ہر حال میں وہ ہستی محمد ہیں۔ اور پھر جو حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے ہیں اس سے ہمارا فائدہ ہے۔ دیکھیں نا، حضور علیہ السلام کی ذات پاک کیا ہے؟ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور درود کس کو کہتے ہیں؟ رحمت کو۔ درود کہتے ہیں رحمت کو، تو حضور علیہ السلام تو خود رحمت ہیں سارے جہانوں کے لیے۔ تو جب درود پڑھتے ہوئے ہم حضور علیہ السلام کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں تو تاجدار کائنات کی ذات تو خود سراپا رحمت ہے، انہیں تو کسی رحمت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب ہم درود پڑھتے ہیں، حضور علیہ السلام کے لیے اللہ کی رحمت مانگتے ہیں،
تو اس کا فائدہ ہمیں ہے، ورنہ حضور الاسلام تو خود سراپا رحمت ہے۔ دیکھیں نا، چیز وہ مانگی جاتی ہے جو پہلے سے موجود نہ ہو، چیز وہ طلب کی جاتی ہے جو پہلے سے موجود نہ ہو۔ تو ہم حضور الاسلام کے لیے رحمت مانگتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو حضور کی ذات تو پہلے ہی رحمت للعالمین ہے۔ تو دوستان محترم، جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ہے، ورنہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو کسی کے درود کی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جو درود پاک ہے، یہ کتنا عظیم الشان امت مسلمہ کے اوپر اللہ رب العزت کا انعام اور کرم ہے۔ فرمایا جو میرے محبوب پر درود پڑھے، میں اس درود پڑھنے والے پر اپنی 10 رحمتیں بھیجتا ہوں۔ اس درود پڑھنے والے کے میں 10 گناہ مٹا دیتا ہوں۔ اس درود پڑھنے والے کے جو 10 درجے ہیں ان کو میں بلند کر دیتا ہوں۔ تو درود تو ایک بار پڑھا ہے، تو اس کا انعام اللہ کی بارگاہ سے کتنا مل رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جو اللہ کے محبوب پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے اس درود پڑھنے والے پر جو 70 رحمتیں ہیں وہ بھیجتے ہیں۔ درود ایک بار پڑھتا ہے۔ دیکھیں نا، اگر بندے کو اللہ کی رحمت کا صرف سہارا مل جائے، صرف سہارا مل جائے اللہ کی رحمت کا، تو بندے کا کام بن جاتا ہے۔ تو جو درود پڑھتا رہتا ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت کو حاصل کرتا رہتا ہے۔ جو حضور پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کی بارش کا نزول اپنے اس بندے پر فرماتا رہتا ہے۔ اگر رحمت کا سہارا مل جائے تو کام بن جاتا ہے۔ تو جس پر حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے شب و روز اللہ کی رحمتیں برستی ہوں، اس بندے کے کام کیوں نہیں بنتے ہوں گے؟ جس کے شب و روز حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں، اس پر صبح و شام اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ رحمت کا سہارا ملے، کام بن جائے، تو جس پر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہو، جس پر اللہ کی رحمتوں کا چھما چھم نزول ہو رہا ہو، اللہ کے اس بندے کے کام کیوں نہیں بنیں گے؟ اور پھر درود پاک کیسا عمل ہے، درود پاک کیسا وظیفہ ہے امت مسلمہ کے لیے؟ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ بندہ جو عمل بھی کرے، اللہ رب العزت اس عمل کی جزا عطا کرتا ہے۔ جو عمل بھی کرے اس کا اجر دیتا ہے۔ لیکن جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو صرف درود پڑھنے کی وجہ سے اجر و ثواب نہیں ملتا، بلکہ درود پاک والی جو ہستی اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ ہیں وہ ملتے ہیں۔ اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی ایک بار اپنے درباریوں سے کہنے لگا کہ جس کو جو چاہیے میرے دربار سے، سونے چاندی زیورات جواہرات، میرے محل میں میرے گھر میں جو کچھ تم لینا چاہتے ہو لے لو۔ اپنے درباریوں سے کہا، اپنے وزیروں سے کہا۔ جو درباری تھے وہ مال و دولت لوٹنے لگے، لینے لگے۔ انہی درباریوں میں سے
سلطان محمود کا ایک درباری غلام ایاز بھی تھا، باقی سارے درباری مال لوٹنے لگے، لیکن وہ ایاز آگے بڑھا، اس نے بادشاہ کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا۔ بادشاہ نے پوچھا، ایاز یہ سارے مال لے رہے ہیں اور تو مال نہیں لے رہا، کیا تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے یہ ساری چیزیں نہیں چاہیے، بلکہ ان ساری چیزوں کا جو مالک بادشاہ ہے مجھے صرف وہ چاہیے، اس لیے کہ جب ساری چیزوں کا خزانوں کا بادشاہ مل گیا تو یہ ساری چیزیں بھی مل جائیں گی۔ تو دوستان محترم، یہ ایک مثال ہے، جو حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے ہیں، جن کے شب و روز اللہ کے محبوب کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں، جو اپنے اوقات میں سے وقت نکال کر حضور علیہ السلام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، انہیں صرف اجر نہیں ملتا، انہیں صرف ثواب نہیں ملتا، انہیں صرف اللہ کی رحمتیں نہیں ملتی، انہیں صرف برکتیں نہیں ملتی، بلکہ ان ساری چیزوں کے جو مالک و مختار ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام، وہ ملتے ہیں۔ دیکھیں نا، جسے حضور علیہ السلام مل جائیں، جس محبوب کو اللہ رب العزت نے کائنات کا مالک کل بنا دیا ہو۔ امام اہل سنت نے کیا خوب لکھا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ تو جو شب و روز اللہ کے محبوب علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، انہیں صرف اجر نہیں ملتا، بلکہ اجر و ثواب کے بادشاہ، ساری کائنات کے مالک و مختار محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں۔ تو جسے حضور مل جائیں اسے اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ تو درود پاک پڑھنے سے اللہ کے محبوب ملتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے صرف اجر نہیں ملتا، بلکہ ساری کائنات کے جو بادشاہ، جن کو اللہ رب العزت نے بادشاہ بنایا، درود پڑھنے والے کو وہ اللہ کے محبوب ملتے ہیں۔ اور پھر دوستان محترم، درود پاک کیسا وظیفہ ہے؟ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ذات پاک پر کتنا درود پاک پیش کیا کروں، کتنا درود پڑھا کروں؟ خود ہی عرض کرتے ہیں، قلت الربع، یا رسول اللہ چوتھائی حصہ کیا میں آپ پر درود پاک پڑھ لیا کروں؟ یعنی جتنا میرا دن اور رات میں وقت بنتا ہے، اس وقت میں سے چوتھا حصہ جو وقت بنتا ہے، کیا میں آپ پر درود پاک پڑھ لیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا، ما شئت فإن زدت فهو خیر لک۔ فرمایا میرے صحابی، جتنا چاہے پڑھ لیا کر، اگر تو بڑھا لے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ پھر اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کی ذات پاک پر اپنے اوقات میں سے جو آدھا وقت ہے، نصف حصہ اپنے اوقات کا آپ پر درود پاک پڑھ لیا کروں؟ میرے آقا نے پھر فرمایا، فَإِن شِئْتَ مَا شِئْتَ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ۔ فرمایا میرے صحابی، جتنا چاہے پڑھ، لیکن اگر تو بڑھا لے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم،
میں 3 حصے 2/3 حصہ اپنے اوقات میں سے آپ پر درود پاک پڑھ لیا کروں۔ میرے آقا نے پھر فرمایا اگر تو بڑھا لے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ اب وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں اپنے شب و روز کا جو کل وقت ہے وہ آپ کی ذات پاک پر درود پاک پڑھوں گا، یعنی میں سارا وقت، جو میرے وقت کے 4 حصے ہیں وہ چاروں حصے آپ علیہ السلام کی ذات پاک پر درود پاک پیش کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا قال اذا تکفا ہمک ویکفر لک ذنبک، اے میرے صحابی سنو، اگر تم سارا دن اور رات اپنے نفلی اوقات میں سے مجھ پر درود پاک پڑھو گے تو یہ پڑھنے والا جو تمہارا درود پاک ہے، جو درود پاک پڑھا جائے گا، یہ تمہارا درود پاک پڑھنا ہی تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ وَيُكَفَّرُ لَكَ ذَنْبُكَ، اور تمہارے گناہوں کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ تو سارا وقت درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ بندہ اگر دوسری نفلی عبادات نہیں کر سکتا تو وہ سارا دن جب وقت ملے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات پاک پر درود پاک پڑھتا رہا کرے تو وہ اس کی ساری ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور پھر درود و سلام کی کتنی برکات ہے، کتنی عظمت ہے۔ درود و سلام جیسا وظیفہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے لیے اس زمین پر اور کوئی نہیں اتارا ہے۔ اور کیسا وظیفہ ہے؟ حضرت سفیان ثوری آپ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا، جب حج کرنے کے لیے گیا وہاں ایک نوجوان کو دیکھا، وہ نوجوان ہر جگہ پر حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، قدم رکھتا ہے، حضور پر درود پڑھتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں میں نے اس کو عرفات میں دیکھا، حرم میں دیکھا، مینا میں دیکھا، جہاں پر بھی دیکھا وہ نوجوان حضور پر درود پاک پڑھتا جا رہا۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو اس نوجوان کو پکڑ لیا، پوچھا یہاں ہر ایک مقام کی الگ الگ دعا ہے مگر تو ہر جگہ حضور پر درود پڑھتا جا رہا، اس میں کیا راز ہے؟ اس نوجوان نے عرض کی حضور وجہ یہ ہے کہ میں اور میرا باپ یہ دونوں حج کرنے کے ارادے سے آئے تھے، ہم خراسان سے چلے، جب کوفہ میں پہنچے تو وہاں راستے میں جو میرا باپ تھا وہ بیمار ہو گیا، اور اسی بیماری کی وجہ سے جو میرا باپ ہے وہ فوت ہو گیا۔ جب میرا باپ فوت ہوا راستے میں خراسان سے چلے کوفے پہنچے، میرا والد کوفے میں جب بیمار ہوا اس بیماری کی وجہ سے فوت ہو گیا، تو میں تو حج کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ کہتا ہے جب میں نے دیکھا اپنا باپ جس کو میں حج کرنے کے لیے ساتھ لے کے جا رہا ہوں وہ راستے میں فوت ہو گیا ہے، تو میں نے اپنے باپ کے چہرے پر کپڑا ڈال دیا اور بیٹھ گیا، پریشان حال ہوں کہ کیا کروں، میں تو خود مسافر ہوں، اپنے باپ کے لیے کفن دفن کا انتظام کیسے کروں۔ کہتا ہے میں نے اپنے باپ کے چہرے سے جب کپڑا ہٹایا تو میرے باپ کے چہرے کو دیکھتے ہی میں پریشان ہو گیا کہ میرے باپ کا چہرہ مسخ ہو گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے، گدھے کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ میں اور زیادہ پریشان ہو گیا، ایک سفر میں تھا، دوسرا میرے باپ کے ساتھ یہ حال ہو گیا۔ کہتا میں اسی پریشانی میں وہاں پر بیٹھ گیا، اپنا جو سر ہے
اس کو زانو میں دے کر بیٹھ گیا، پریشان ہوں۔ اسی حالت میں مجھے اونگ آ گئی۔ جب اونگ آئی تو دیکھا ایک حسین و جمیل، سب حسینوں کے حسین، سب جمیلوں کے جمیل، ایک حسین و جمیل چہرے والے بزرگ وہ تشریف لاتے ہیں، اور آ کر جس جگہ پر میرے باپ کا وہ ڈیڈ باڈی ہے وہاں پر آتے ہیں، اور میرے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹاتے ہیں، اور اپنا جو نورانی ہاتھ ہے میرے باپ کے چہرے پر پھیرتے ہیں۔ جب وہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو میرے باپ کا جو چہرہ ہے وہ پہلی شکل میں آ جاتا ہے، اور اس طرح چمکنے لگتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہوا نظر آتا۔ کہتا ہے وہ جو میں پریشان حال تھا میری پریشانی دور ہوئی۔ جب وہ بزرگ جانے لگے میں نے دامن تھام لیا کہ اس حالت میں میری مدد کرنے والی ہستی تو کون ہے؟ آگے سے آواز آئی، میں ہی شفیع مجرمہ ہوں، میں ہی گناہگاروں کا سہارا ہوں، میں ہی گناہگاروں کی شفاعت کرنے والا ہوں، میرا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس نوجوان نے عرض کی کہ آپ نے میرے باپ پر کرم کیسے کیا، میرے باپ کی دستگیری کے لیے کیسے آئے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ تیرا باپ ہر روز جب سونے کے لیے بستر پر جاتا ہے، جب آرام کرنے کے لیے لیٹنے کے لیے رات کو نیند کے لیے بستر پر جاتا ہے، تو تیرے باپ کا یہ معمول تھا کہ اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک وہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھ لیتا تھا۔ اور کچھ کتابوں میں یہ ہے کہ 100 مرتبہ درود پاک، کچھ نے کہا 300 مرتبہ یا کثرت درود پاک کی کرنے والا تھا۔ اور پھر اس نوجوان نے عرض کی کہ میرے باپ کا جو چہرہ ہے، شکل ہے، وہ تبدیل کیوں ہوئی ہے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ جو تیرا والد تھا وہ سود کھانے والا تھا، سود خور تھا، اور اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے کہ جو سود کھاتا ہے اس کی یا دنیا میں شکل تبدیل ہوگی یا آخرت میں تبدیل ہوگی، اور سود کھانے کی وجہ سے تیرے باپ کا چہرہ دنیا میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اور جو میں آیا ہوں اس کی مدد کے لیے کہ تیرا باپ جب سونے کے لیے بستر پر جاتا تھا تو اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک مجھ پر وہ 100 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھ لیتا تھا، اور اس حال میں تیرے باپ نے مجھے پکارا تو میں تیرے والد کی دستگیری کے لیے مدد کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر فرمایا انا غیاث لمن یکثر الصلاۃ علیہ، میرے آقا نے فرمایا میں ہر اس بندے کا مددگار ہوں جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہے۔ تو دوستان محترم، وہ جو مسخ شدہ شکل تھی، جو تبدیل ہو گئی تھی، وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا کرم اس بندے پر اس حال میں کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ وہ حضور علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا تھا۔ اور درود پاک کی کتنی برکات ہے، درود پاک کی کتنی عظمت ہے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو کثرت کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے، قیامت کے دن درود پاک کی کثرت کی وجہ سے وہ امتی حضور علیہ السلام کے اتنا ہی قریب ہوگا جتنا وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا۔ اور جو درود پاک کثرت سے پڑھتا رہتا ہے، قیامت کے دن جب لوگ پریشان حال ہوں گے اس وقت درود پڑھنے والا امن و امان کی حالت میں ہوگا۔ قیامت کے دن جب لوگ پیاسے ہوں گے، درود پاک پڑھنے والے کے لیے پیاس نہیں ہوگی بلکہ حوض کوثر کے جام ہوں گے۔ درود پاک کیسا وظیفہ ہے، جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا رہتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے محبوب
اپنے اس غلام کے ساتھ مصافحہ کریں گے جو حضور پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا رہتا ہے۔ 3 دن تک فرشتے اس بندے کا گناہ نہیں لکھتے کہ شاید یہ اللہ کے حضور توبہ کر دے۔ جو درود پاک پڑھتا رہتا ہے کثرت کے ساتھ، جس کے شب و روز اللہ کے محبوب علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں، جس بندے نے درود پاک کو اپنی زندگی کا وظیفہ اور معمول بنا لیا ہو، فرمایا ایسا بندہ جب قبر کے اندر جائے گا تو قبر کے اندر جو کیڑے اور مٹی ہیں اس بندے کا جسم نہیں کھا سکیں گے۔ درود پڑھنے والے کا جسم قبر کے اندر سلامت رہے گا۔ جو حضور پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا رہتا ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ جنت میں داخل ہوتے وقت اس درود پڑھنے والے کا جو کندھا ہے اللہ کے محبوب کے کندھے کے ساتھ چھو جائے گا۔ جو کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، اس کی آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ سے، نفاق سے بری اور آزاد ہے۔ جو حضور علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا رہتا ہے، فرمایا اس کے لیے ایک قرات ثواب لکھا جاتا ہے، اور وہ ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے کتنی برکات ہیں کہ جو درود پاک پڑھتا رہتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب بندہ قیامت کے دن جائے گا، ہر ایک یہ چاہے گا کہ اس کا رب اس کے ساتھ راضی ہو جائے، ہر بندہ یہ چاہے گا اس کا رب راضی ہو جائے، مگر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جس بندے کی یہ خواہش ہو وہ دنیا میں حضور علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا رہے، جب جائے گا آخرت میں تو اپنے رب کو اپنے ساتھ وہ راضی پائے گا۔ جو حضور علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا، اور جو کثرت سے درود پاک پڑھتا رہتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اس بندے کے لیے اللہ رب العزت کی رضا لکھ دی جاتی ہے۔ جو حضور علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا رہتا ہے، جس جگہ پر بیٹھ کے پڑھتا ہے اس مجلس کو جو فرشتے ہیں وہ گھیرے کے اندر لے لیتے ہیں۔ جو حضور علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا رہتا ہے اس کو درجات میں بلندی عطا کر دیتا ہے۔ جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اپنی اور اپنے محبوب کی محبت اس درود پڑھنے والے کو عطا کر دیتا ہے۔ تو دوستان محترم، درود پاک کی اتنی برکات ہیں، اتنی عظمتیں ہیں۔ آپ شہد کی مکھی، مولانا روم نے مثنوی شریف میں لکھا ہے، شہد کی مکھی سے ایک دن اللہ کے محبوب نے پوچھا کہ یہ جو تیرا پھولوں کا رس نچوڑتی ہو شہد بنتا ہے، اس میں مٹھاس اتنی کیسے ہے؟ جب تم رس چوستی ہو تو پھول میٹھے بھی ہیں، کڑوے بھی ہیں، وہ سارے پھولوں کا جو رس ہے اس میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ شہد کی مکھی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم، جس پھول سے، جس گلشن سے، جس باغ سے ہم وہ رس لیتی ہیں، وہاں سے لے کر چھتے تک آنے تک ہم حضور پر درود پاک پڑھتی ہیں، اللہ کے محبوب پر درود پاک پڑھتی ہیں، وہ جو پھیکا رس ہو وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے، وہ جو کڑوا رس ہو وہ بھی اللہ رب العزت مٹھاس میں بدل دیتا ہے۔ تو دوستان محترم، اگر شہد کی مکھی حضور پر درود پڑے تو جو کڑوے پھول ہیں ان کا رس بھی میٹھا ہو جائے، تو ہم حضور کے غلام اگر شب و روز اپنے محبوب پر درود پاک پڑھنے والے بن جائیں تو جو ہماری عبادات ہیں، نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت، تسبیحات، جو کچھ بھی ہے، یہ ساری چیزیں حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی وجہ سے قبولیت کی مٹھاس کو حاصل کر لیں گی۔ اگر ہم شب و روز اپنے محبوب آقا پر درود پاک پڑھنے والے بن جائیں،
درود و سلام کی اتنی عظمتیں اور اتنی برکتیں ہیں. اور پھر آخری بات، درود پڑھنے والا کیسا خوش نصیب ہے کہ اس کا نام اور اس کے باپ کا نام. حضور الاسلام کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، فلاں باپ کے بیٹے نے، فلاں شخص نے حضور آپ کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیا. درود پڑھنے والا کیسا خوش نصیب ہے کہ اس کے باپ کا نام بھی حضور الاسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا. تو دوستان محترم، ماہ ربیع الاول ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنی سب سے بڑی نعمت امت مسلمہ کو عطا کر دی تھی. اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس مادر گیتی پر تشریف لائے 12 ربیع الاول کو. تو جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت سے گزارتے ہیں، یہ ربیع الاول کا مہینہ امت مسلمہ کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کے محبوب الاسلام پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزارے. یہ مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ رب العزت نے سب سے بڑی نعمت امت مسلمہ کو عطا کی ہے. بلکہ دنیا جہاں میں جتنی بھی نعمتیں ملتی ہیں وہ ساری نعمتیں اس ایک نعمت عظمیٰ کے صدقے اور وسیلے سے ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے. بلکہ اس کائنات میں اللہ رب العزت کی ساری رحمتیں اس رحمت کے صدقے ہیں جس کو سارے جہانوں کے لیے اللہ رب العزت نے رحمت بنا کے بھیجا. تو اس مہینے کو ہم چاہیے، امت مسلمہ کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ حضور الاسلام پر درود پاک پڑھنے والے بن جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.